اللہ اکبر کبیرہ۔ مکتوبات معصومیہ دفتر اول اور مکتوب ہے 46، بہت ہی مختصر لیکن بہت ہی جامع۔ میر مغل کے نام سنت منورہ کے اتباع پر ترغیب دینے اور شیخ کی محبت پر پختگی کے بارے میں تحریر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ برادر گرامی، میر مغل ان دور افتادہ فقراء کی جانب سے عافیت کے انجام والا سلام قبول فرمائے۔ اس دور میں خط کتابت بس یہی ہوتا تھا، رابطے کا ذریعہ، اور آج کل تو آپ کو معلوم ہی ہے جی کیسے ہمارے ورچوئل رابطے ہیں، کئی طریقے نکل آئے ہیں، یہ چند سالوں میں ہی ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں اگرچہ آپ سے ظاہری ملاقات حاصل نہیں ہے، لیکن باطنی نسبت و کشش اس بات پر آمادہ کرتی، یعنی اس زمانے میں بھی، بلکہ مجھے یاد ہے کہ ہم نے اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے جو پہلا رابطہ تھا وہ فزیکل نہیں تھا بلکہ خط لکھا تھا کہ ہمیں بیعت فرما لیں، تو اس کا جواب آیا تھا کہ ہم نے بیعت کر لیا۔ پھر بعد میں کافی عرصے کے بعد ملاقات کے لیے بھی گئے۔ تو فرماتے ہیں حضرت اگرچہ آپ سے ظاہری ملاقات حاصل نہیں ہے، لیکن باطنی نسبت و کشش اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ دو محبت آمیز کلمے لکھے جائیں۔ میرے مخدوم، جب آپ نے فقراء کے ساتھ اخلاص کا رابطہ یعنی تعلق قائم کر لیا ہے تو فقراء کے طریقہ کی رعایت کرتے ہوئے اس کی نگہداشت و لحاظ ضروری ہے۔ یعنی جب آدمی سلسلہ عالیہ کے اندر داخل ہو گیا، اس نے ارادہ کر لیا، تو اب چاہیے کہ اس کی تعلیمات پر عمل کرے، یہ مطلب ہے۔ شریعت عالیہ اور سنت منورہ کی پیروی ہاتھ سے نہیں دینی چاہیے، اور حضرت بیچون حقیقی یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیستی کی صفت کے ساتھ متوجہ رہنے کو غنیمت جاننا چاہیے۔ والسلام۔ بس یہ مکتوب کا مختصر پورا ہوا۔ آج کل ہمارا سبق اس میں جو چل رہا تھا وہ تھا لطیفہ قالبیہ کا۔ آج سے انشاءاللہ ہم جائیں گے اگلے سبق پر۔ اگلا سبق 8واں کہلاتا ہے نفی اثبات کا، لیکن یہ تحلیل خفی ہے اور اس سے اگلے والا تحلیل لسانی ہے۔ تو 8 اور یہ 9 یہ انڈیویجولی کرنے ہوتے ہیں، اجتماعی طور پر ہمارے ہاں نہیں کیا جاتا اس کو، یعنی ورنہ تو اکثر سلسلوں میں یہ ہوتا ہے کہ شیخ یا جو بھی ذکر کروانے والا ہے وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو سب کہتے ہیں پھر بعد میں۔ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ اس کا طریقہ میں بہرحال ضرور بتاتا ہوں۔ دیکھیے، لا کو ناف سے لے کر بیلی بٹن جو ہے، ناف سے لے کر ام دماغ یعنی سینٹر آف دی یہ ہیڈ جو ہے اس کے دماغ تک یوں کھینچا لا۔ یہ تو میں تو لمبا اس طرح کر رہا ہوں، لیکن لمبا تو اتنا ہی کرنا ہے، لیکن خیالی خیال کے اندر لا۔ جب لا کہا تو یوں سمجھا کہ فرش سے لے کر عرش تک یہ مخلوق ہے، تو یہ عالم خلق ہے،
اس میں سے کوئی میرا مقصود نہیں. تو سب کی نفی ہو گئی. لا ہے ہی نہیں. بھئی ایک آدمی جو شاندہ لینے کے لیے جائے یہاں امریکہ کی کسی سپر مارکیٹ میں، تو اس کو جو شاندہ کہاں سے ملے گا؟ تو آ کے کہے گا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے. ارے وہاں تو ہزاروں آئٹمز رکھی ہوئی ہیں، لیکن چونکہ اس کی مطلب کی نہیں ہے تو وہ کہہ دے گا کہ یہاں نہیں ہے. تو ہمارا بھی ہماری ضرورت کی چیزیں تو ہیں، لیکن ہمارا مقصود یہاں نہیں ہے. مقصود اللہ کی ذات ہے. دیکھیے لا، پھر الہ جب کہا تو دائیں کندھے کے اوپر، دائیں شولڈر کے اوپر وہ خیال کیا، اور اللہ کی ضرب لگائی تو قلب کے اوپر، دل کے اوپر، اور یوں سمجھا کہ پانچوں لطائف عالم امر میں اس کا نور گیا. الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. لیکن اس میں گردن کا ہلانا نہیں، جسم کا ہلانا نہیں، یہ ہمارے سلسلے میں نہیں. او ماشاءاللہ سے سسرا علی نقشبند چشتیہ والوں کو ہم نے دیکھا ایسا جو ہلاتے ہیں سارا جسم بھی، تو چند منٹ میں ہی ہم جیسوں کا تو سر گھوم جائے گا. وہ بہرحال تو ہمیں اس پر کوئی تنقید نہیں کر رہے ہیں، اپنے طریقے کو چھوڑیے گا نہیں. اب یہ خفی کیسے ہے؟ یعنی زبان سے نہیں کہنا. یہ جو ایسے میں نے زبان سے کہہ کے بتایا، یہ تحلیل لسانی ہے، یہی زیادہ کرنا ہوتا ہے، اور یہی ساری عمر بلکہ کرنا ہوتا ہے. اور اس کی کم از کم تعداد جو ہے وہ 1100 دفعہ مقرر فرمائی ہے ہمارے بزرگوں نے ڈیلی. اور اس میں پھر لطائف کے اندر اتنا جوش ہوتا ہے کہ بے حد. لیکن آج کل جو ٹھنڈے علاقے جیسے کشمیر کے ہیں، یا ادھر ایبٹ آباد ہے، یا پاکستان میں یا امریکہ میں ہے، تقریباً سارے علاقے ویسے بھی اے سی کے اندر ہوتے ہیں، تو ان کے لیے گزارش یہ ہے کہ یہ شروع کر لیں تحلیل خفی سے، مگر اپنا رابطہ سٹرونگ رکھیں، بتاتے رہے. اور لا، دیکھیے لا الہ الا اللہ ایک سانس میں 3 دفعہ سے شروع کریں. ایک سانس کھینچ کے روک لیا اور 3 دفعہ کہا، پھر سانس چھوڑ دیا. پھر اسی طرح سے اس کو بڑھا کے 5 دفعہ، پھر 7 دفعہ، پھر یعنی طاقت میں یہ کرتے جائیں. یعنی ایک دن 3 دفعہ کر لیا، پھر اگلے دن 5 دفعہ کر لیا، پھر اگلے دن 7 دفعہ. یہ تو جلدی ہو جاتے ہیں شروع میں، بعد میں 2-4 دن لگائے. جب 11 یا 13 یا 15 پہ پہنچ گیا، 21 دفعہ تک لے جائے ایک سانس میں 21 ٹائمز، تو انشاءاللہ اس کے بین اثرات ہوں گے. اور خدا نخواستہ کسی کو نہ ہو تو فرماتے ہیں ہمارے حضرات اس کا عمل باطل ہے، کہیں نہ کہیں کوئی میجر پرابلم شرعی ہو رہی ہے، میجر پرابلم ہو رہی ہے. اس میں آج کل کے حساب سے میجر پرابلمز میں بد نظری ہے، اور وہ بد نظری خیالی بھی ہو سکتی ہے. تصور میں کسی کا خیال آ رہا ہے، کسی کو دیکھ لیا تھا، اللہ بچائے. اور یا یہ ہے کہ وہ یہ انٹرنیٹ کی مصیبت ہے، اس کے فائدے بھی ہیں اور اس کے نقصانات بھی بہت ہیں. تو اس کا خیال کرنا ہے. چلیے، یہ تو بس یہ خیال فرمائیں کہ یہ پہلا سیشن ہے ہمارا، جو کہ 6:15 ہوتا ہے. دوسرا سیشن 6:35 پہ ہوگا.
تو یہ آپ اپنے طور پر کریں گے، لیکن یہ جو پہلا جو تحلیل لسانی اگر آپ شروع کریں گے تو 500 دفعہ تک کافی ہے، پھر بڑھاتے بڑھاتے اس کو 1100 دفعہ تک بھی کر لیں۔ جب ہم نے کیا تھا تو اسی طرح سے کیا تھا شروع میں، لیکن ایک سانس میں 3 دفعہ کرنے میں اور پھر سانس چھوڑنے میں اور کبھی کبھی محمد الرسول اللہ کہنے میں، اس میں کافی ٹائم لگتا ہے۔ لیکن جب ایک سانس میں آپ 11 دفعہ یا 13 دفعہ یا 15 دفعہ کہتے ہیں تو زیادہ 21 دفعہ تک تو فرمایا ہے، آج کل کی ہماری کتابوں میں بھی یہ لکھا ہے، لیکن میں یہاں ایک کاشن ہے، یہ ہے کہ جن دنوں حضرت سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ فرما رہے تھے مکتوبات معصومیہ کا، تو ہم گئے تو پوچھا ایک سانس میں 21 دفعہ تو فرمانے لگے کہ ہم بھی یہی سمجھتے تھے اور ہم نے کیا بھی اتنا ہی، لیکن اب ترجمہ جو کیا تو اس سے اندازہ ہوا کہ زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے اور کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ پھر ہم نے بھی ہمت کی، تو مجھے یاد ہے کہ ہم نے تقریباً 125 یا 150 دفعہ تک بھی پہنچا لیا تھا ایک سانس میں۔ سانس بھی لمبے ہو جاتے ہیں، 70-80 ٹائمس 90 ٹائمس تو ایزیلی ہو جاتا ہے، اس کے بعد ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ مشکل میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو۔ تاہم 21 ٹائمس تک ہی آپ حضرات میں سے جو کریں گے تو وہ رکھیں گے۔ سب بھائیوں نے سن لیا، بہنوں نے سن لیا، لیکن جن کے اسباق ابھی لطائف کے اندر ہیں وہ وہیں تک رہیں گے۔ آج جو اگلا سبق شروع کریں گے وہ مراقبہ احدیت کا ہے، اور یہ ہمارے ہاں مراقبات کے اندر یہ پہلا مراقبہ کہلاتا ہے۔ مراقبہ کے معنی یہ ہوئے، یہ ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، اور اس میں ذکر نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ لطیفہ قلب سے شروع کریں تو کہیں خیال میں اللہ 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 اللہ، خیالی ذکر ہے، لیکن بہرحال اس کو ارادہ کر کے کہنا ہوتا ہے۔ ہمارے طریقہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر صفائی باطن کا اب جو طریقہ یعنی طریقہ ہے وہ اگلے تمام اسباق کے اندر ہے، وہ ہے مراقبات۔ تو پہلا مراقبہ احدیت ہے، اور اس میں جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ وساوس و خطرات سے دل کو خالی کر لے۔ آپ یہ کہیں گے وسوسے تو آتے ہیں، بہرحال نیت کر لے کہ بھی کوئی وسوسہ اس دل میں نہ ہو، اور فیض خداوندی اور رحمت الہی کا انتظار کرے۔ یعنی منبع فیض تو اللہ کی ذات ہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت انوارات آ رہے ہیں، وہی جو ہم اس میں بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک دوسری چیز ہے کہ کہاں آ رہے ہیں؟ دل پہ آ رہے ہیں پہلا، پھر کبھی روح پہ، کبھی لطائف کے اوپر الگ الگ سے ہوگا۔ تو اس میں پہلے سے یہ جو مراقبہ احدیت کی نیت یوں کرتے ہیں اردو میں زبان میں، تو میرے لطیفہ قلب پر اس ذات والا صفات سے فیض آ رہا ہے جو تمام کمالات اور خوبیوں کی مالک ہے، جامع ہے، اور ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ہے، اور اس میں مبارک اللہ کا مسمہ ہے۔ بس یہ نیت خیال میں کر لی۔ مراقبے کے اندر جمعیت اور حضور قلب کی نسبت حاصل ہونے کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔
جمعیت اس کو کہتے ہیں، اس کیفیت کو کہتے ہیں جس میں خیالات وسوسے بالکل نہ ہوں. جب نیت کر کے بیٹھا تو بس فوکس ہو گیا. جب یہ کیفیت ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مرتبہ احسان کی ابتدائی کیفیت الحمدللہ اسی میں حاصل ہو جاتی ہے. خطرات، یہ حدیث کا لفظ بھی ہے. خطرہ، خطرات کے معنی ہی ہیں وسوسے، خیالات آنا جو دل کے اندر آتے ہیں. ان کے بالکل زائل ہو جانے یا کم ہو جانے کو جمعیت کہتے ہیں. اور قلب کی توجہ حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف لگ جائے، اس کو حضور کہتے ہیں. تو جمعیت بھی ہو اور حضور بھی ہو. چنانچہ ہمارے ہاں حضرات فرماتے ہیں کہ مراقبہ احدیت میں سالک کو حق تعالیٰ کے ساتھ حضور اور اس کے ماسوا سے غفلت حاصل ہو جاتی ہے. حتیٰ کہ کم از کم 4 گھڑی تک خطرے و وسوسے کے بغیر یہ حضور حاصل ہو جائے تو سمجھنا چاہیے کہ اس مراقبہ کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد مشاربات کی تعلیم ہوگی، لیکن اس پر ہم 5 ہفتے تقریباً لگائیں گے، 5 ویکس. اور اگلے جو اسباق پھر ہے وہ مراقبہ معیت تک 6 ہو جائیں گے، 6 رہ جائیں گے، تو ان میں بھی 5 ویک لگائیں گے، تو یہ انشاءاللہ رمضان شریف تک پورے ہو جائیں گے. بس یہ خلاصہ ہوا. اب آپ حضرات نیت فرما لیں اور بیٹھ جائیں، اور جم کے بیٹھیے. کوشش فرمائیں کہ کچھ خیالات، خطرات ہرگز نہ آئیں. ہمارے جو حضرات جو بھائی بہنیں جو شروع میں ہیں وہ لطیفہ قلب سے شروع کر کے حسب معمول اپنے سبق تک پہنچ کے جم کے بیٹھیں.